تیمور نے اس بزرگ شخص سے کہا، اگر تم میری فوج کو بحفاظت اس صحرا کے پار پہنچا دو تو میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گا۔ اس پر بزرگ شخص بولا، اے امیر، ہمارا تو کام ہی خدمت کرنا ہے، لہٰذا ہم سے جو بھی ہو سکا تمہارے لیے ضرور کریں گے۔ تیمور نے اس بزرگ شخص اور اس کے بیٹے کے لیے گھوڑے فراہم کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ اس کے سواروں کے ساتھ چل سکیں۔ راستے میں اس بزرگ شخص نے بتایا کہ یہ عظیم صحرا وہی ہے جس کا ذکر اکثر قصے کہانیوں میں ملتا ہے۔ اس نے بتایا کہ سلم اور تور کے فوجی اس عظیم صحرا سے گزرتے ہوئے ہلاک ہوئی تھیں، اور یہ کہ اگر تیمور بھی اس صحرا میں داخل ہو جاتا تو ان لوگوں کی طرح تیمور کی فوج کا انجام بھی یہی ہوتا۔ وہ بزرگ شخص تیمور اور ان کے سپاہیوں کی سیدھا مشرق کی طرف لے گیا، حتیٰ کہ وہ پہاڑی سلسلے کے دامن میں پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر تیمور نے اس سے پوچھا، کیا تم خود بھی فارس جانے کے لیے یہی راستہ استعمال کرتے ہو؟ اس پر وہ بزرگ شخص بولا، اے امیر، ہم تنہا اس راستے سے گزرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، کیونکہ یہ لٹیروں اور ڈاکوؤں کی آماج گاہ ہے۔ تم چونکہ ایک عظیم فوج کے ساتھ اس راستے سے گزر رہے ہو، اس لیے کوئی تم پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا، لیکن اگر تم تنہا ہوتے یا کسی چھوٹے قافلے کی صورت میں یہاں سے گزرتے تو تم پر بھی حملہ ہو جاتا۔ یہاں کے لٹیرے تمہارا سارا مال اسباب لوٹ لیتے اور تمہیں بھی قتل کر دیتے۔ تیمور نے اس سے دریافت کیا، کیا اس جگہ کوئی والی وارث نہیں جو اس علاقے کو ان لٹیروں سے پاک کر سکتا ہے؟ بزرگ آدمی کہنے لگا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آس پاس کے علاقوں کے حاکموں نے بھی کبھی بھی ان لٹیروں کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اس پہاڑی سلسلے کا نچلا والا سرا زابلستان میں آتا ہے، جبکہ اوپر والا سرا غور اور افغانستان میں چلا جاتا ہے، لیکن خود یہ پہاڑی سلسلہ دراصل کسی کی دسترس میں نہیں۔ جو کوئی یہاں تنہا گزرنے کی غلطی کرتا ہے تو اس کا انجام موت ہی ہوتا ہے۔ تیمور اور اس کے سپاہی پہاڑوں کے دامن میں آگے بڑھ رہے تھے اور ان کے راستے میں پانی وافر موجود تھا۔ وہ اس طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے کہ جہاں کہیں پانی میسر ہوتا تو وہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتے۔ اگرچہ اس بزرگ شخص نے بتایا تھا کہ وہ تنہا اس راستے کو عبور کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا، پھر بھی وہ اس جگہ کے چپے چپے سے واقف تھا۔ اسی لیے تیمور نے پوچھا، اگر تم اس علاقے سے کبھی گزرے ہی نہیں تو اتنی اچھی طرح تمہیں پہاڑوں اور راستوں کو کس طرح واقف ہو؟ وہ بزرگ آدمی بولا، اے امیر، میں اپنے بچپن اور لڑکپن کے دور میں یہاں مویشی چرایا کرتا تھا۔ تیمور نے اس سے دریافت کیا، کیا اس وقت یہاں کوئی خطرہ نہ تھا؟ اگر اس وقت بھی یہ جگہ ایسی ہی پرخطر جگہ تھی تو تم کیسے اپنی بھیڑ بکریوں کو یہاں چرایا کرتے تھے؟ بزرگ شخص کہنے لگا، اے امیر، ان دنوں برجند اور کائن پر ایک بہادر حکمران کی حکومت تھی۔ اس نے لٹیروں کو اس حد تک خوفزدہ کر دیا تھا کہ کوئی بھی لٹیرا مویشی چرانے کی ہمت نہ کر سکتا تھا۔ ان لٹیروں کو یہ بھی اچھی طرح پتہ تھا کہ مویشیوں کا مالک دراصل برجند کا حاکم ہے۔ ایک روز وہ لوگ ایک ندی کے کنارے پہنچ گئے جو کسی پہاڑی سے نکل کر آ رہی تھی۔ تیمور کے سپاہی اس ندی کے کنارے ٹھہرے ہوئے تھے۔ تیمور ندی سے کچھ فاصلے پر ٹھہرا ہوا تھا اور دوپہر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ آرام کی غرض سے اپنے خیمے میں جا رہا تھا کہ ایک سانپ نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اسے کاٹ لیا۔ سانپ نے اسے بائیں ٹخنے سے ذرا اوپر کاٹ لیا تھا، تاہم سانپ کے نکل بھاگنے سے پہلے ہی تیمور نے اپنے پیروں سے اس کے دم کو قابو کر لیا اور پھر اس کے ذاتی ملازم نے سانپ کو مار ڈالا۔ جب سانپ نے تیمور کو کاٹا تو اسے اتنی ہی تکلیف ہوئی تھی جیسے پاؤں میں کانٹا چبھنے سے ہوا کرتی ہے۔ سانپ کے کاٹنے کی تکلیف ان زخموں کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھی جو تیمور نے مختلف جنگوں کے دوران اپنے جسم کے مختلف حصوں میں کھائے تھے۔ پھر بھی اس نے جلدی سے سفری رہنما بزرگ شخص کو بلوایا اور اسے سانپ کی لاش دکھاتے ہوئے کہا، اس جانور نے مجھے کاٹ لیا ہے، آیا اس کا زہر خطرناک ہے؟ بزرگ آدمی نے سانپ کو دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ خوفزدہ انداز میں بولا، یہ تو کالا ناگ ہے، یہ جس کسی کو کاٹ لے تو اس کی موت یقینی ہو جاتی ہے، بجز اس کے کہ اس کے کانٹے کی جگہ میں سوراخ کر کے فوراً زہر کو نکال دیا جائے۔ تیمور بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری موت کا وقت آ پہنچا ہے اور میں یہاں مارا جاؤں گا۔ بزرگ شخص نے اچانک چیخ و پکار شروع کر دی، جلدی کرو، ایک رسی لاؤ۔ تیمور کے آدمی فوراً ایک رسی لے کر آئے اور اس شخص نے تیمور کی بائیں پنڈلی کو مضبوطی سے رسی میں جکڑ دیا اور بولا، میں تمہاری ٹانگ کو اس لیے باندھ رہا ہوں کہ سانپ کا زہر تمہارے دل تک نہ پہنچ پائے۔ پھر اس نے تیمور کا خنجر لیا اور سانپ کے کانٹے کی جگہ ایک سوراخ بنا دیا اور پھر اپنا منہ اس سوراخ پر رکھ کر زہر چوسنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے منہ میں جمع ہونے والے خون کو تھوک دیتا۔
تیمور نے اس سے پوچھا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا تمہارے جسم سے زہر نکالنے کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ وہ بزرگ شخص دوپہر سے لے کر نماز عصر تک سام کے ڈسنے کی جگہ کو یوں ہی چوستا رہا اور اپنے منہ میں جمع ہونے والے خون کو تھوکتا رہا۔ جلد ہی تیمور کو محسوس ہوا کہ اسے بخار ہو رہا ہے، چنانچہ اس نے بزرگ شخص سے پوچھا کیا سام کے ڈسے شخص کو بخار ہو جاتا ہے؟ وہ بزرگ شخص بولا ہاں اے امیر، اور اسی بخار کی حالت میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تیمور نے کہا مجھے موت کا کوئی خوف نہیں، میں نے اپنی ساری زندگی میں مسلسل موت کا سامنا کیا ہے۔ بزرگ شخص کہنے لگا چونکہ میں نے تمہاری ٹانگ پر رسی باندھ دی تھی لہٰذا اس نے زہر کو تمہارے دل تک پہنچنے نہیں دیا، پھر چونکہ میں نے سام کے کانٹے کی جگہ پر سوراخ کر کے زہر چوس کر نکال دیا ہے لہٰذا امید ہے کہ تم نہیں مرو گے، البتہ تمہیں مکمل صحتیابی تک یہیں رکنا پڑے گا۔ پھر کچھ توقف کے بعد اس بزرگ شخص نے کہا آج جب میں نے تمہارے خیمے میں آ کر کالے ناگ کو دیکھا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ عام طور پر سانپ اس گرم موسم میں اپنے بل سے باہر نہیں نکلتا۔ پہاڑیوں کے پیچھے بہت سے سانپ پائے جاتے ہیں مگر گرمی کی اس لہر کے دوران ان میں سے کوئی باہر نظر نہیں آتا۔ سانپ ایک ایسی نازک مخلوق ہے کہ اگر وہ اس طرح سورج کی گرمی اور صحرا میں کھلا پڑا رہے تو فوراً مارا جائے گا، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سانپ جس نے تمہیں کاٹا ہے آخر کیسے تمہارے خیمے میں آ پہنچا۔ بہرحال 3 روز تک تیمور اسی جگہ ٹھہرا رہا جہاں سانپ نے اسے کاٹا تھا۔ تیسرے روز اس کا بخار اتر گیا مگر ان 3 دنوں کے دوران اس کی بائیں ٹانگ اس قدر سوج گئی کہ یوں لگتا جیسے اس نے اپنی ٹانگ کے ساتھ مشکیزہ باندھ رکھا ہے۔ تاہم اس روز کے بعد اس کی سوجن میں کمی آتی گئی اور جلد ہی تیمور اپنے گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل ہو گیا اور وہ دوبارہ سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس بزرگ شخص نے بتایا کہ ناگن انڈے دیتی ہے اور ان پر بیٹھی سوتی رہتی ہے اور ہر بار ان کے انڈوں سے 5 سے 30 تک بچے نکلتے ہیں، اسی لیے ان پہاڑیوں کے پیچھے چیونٹیوں سے زیادہ ناگ پائے جاتے ہیں۔ اس مقام سے آگے جانے کے بعد تیمور جب بھی اپنے خیمے میں داخل ہوتا تو پہلے اطمینان کر لیتا کہ کہیں اس کے خیمے میں کوئی سانپ تو داخل نہیں ہو گیا۔ جن پہاڑیوں سے گزر رہے تھے وہ رنگا رنگ تھیں، ان میں سے کچھ سبز رنگ کی، بعض زرد رنگ کی، بعض سرخ رنگ کی تھیں۔ انہیں ان پہاڑیوں پر کسی قسم کے کوئی درخت نظر نہیں آئے، جبکہ استراباد، مزندران اور جیلان کی پہاڑیوں پر بکثرت درخت پائے جاتے تھے۔ اگرچہ یہ پہاڑیاں درختوں سے محروم تھیں مگر پانی یہاں بکثرت موجود تھا۔ چھوٹی چھوٹی ندیاں نالے پہاڑیوں سے بہہ کر دامن کوہ تک آتے اور پھر صحرا میں جا کر غائب ہو جاتے تھے۔ ایک روز وہ لوگ ایسی ہی ایک ندی کے کنارے ٹھہرے ہوئے تھے کہ تیمور نے اس پانی میں ایک زرد رنگ کا پتھر دیکھا اور اسے ایسا لگا کہ جیسے وہ سونا ہے۔ تاہم ان کی رہنمائی کے لیے موجود بوڑھے شخص نے بتایا کہ اسے غلطی لگی ہے اور وہ پتھر سونے کا نہیں۔ تاہم اس نے بتایا کہ ان پہاڑیوں میں سے کچھ کے اندر سونا بھی ملتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کو عبور کرنے کے بعد وہ بزرگ شخص اور اس کا بیٹا انہیں ایسے مقام پر لے آئے جو اس عظیم صحرا کے جنوب میں واقع تھا۔ یہاں پہنچ کر وہ بزرگ شخص کہنے لگا اے امیر، تم اب ایسے مقام پر پہنچ گئے ہو جہاں تم فارس کی طرف اس صحرا سے سفر کرتے ہوئے جا سکتے ہو اور تمہارے گھوڑوں کو اب اس رستے میں پانی کی قلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تیمور نے اس سے پوچھا کیا تم اسی رستے سے واپس جاؤ گے جس سے تم یہاں تک آئے ہو؟ اے امیر، مجھ میں اس رستے سے واپس جانے کا حوصلہ نہیں ہے کیونکہ لٹیرے مجھے اور میرے بیٹے کو مار ڈالیں گے، لیکن اگر تم میری مدد کرو تو میں اس لک و دک صحرا سے ہی واپس رباط خان پہنچ جاؤں گا۔ تیمور نے اس سے پوچھا کیا تم اس صحرا سے گزر کر واپس رباط خان پہنچ سکتے ہو؟ وہ بزرگ شخص بولا ہاں اے امیر، اگر تم ہمارے لیے اونٹوں کا بندوبست کر دو تو ہم ان پر سوار ہو کر واپس چلے جائیں گے، کیونکہ اونٹوں پر پانی بھی ساتھ لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اونٹوں کو اس صحرا سے گزرنے کے لیے ایک دفعہ سے زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا میں ان پر سوار ہو کر اپنے بیٹے سمیت واپس پہنچ جاؤں گا۔ تیمور نے اس بزرگ شخص اور اس کے بیٹے کو کچھ اونٹ فراہم کر دیا اور انہیں بطور انعام کچھ رقم بھی عنایت کی اور خود اپنی فوج کے ساتھ فارس کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سے آگے انہیں پانی کی قلت سمیت کوئی مسئلہ پیش نہ آیا۔ رستے میں جگہ جگہ پانی کے ذرائع موجود تھے جہاں سے وہ اپنے گھوڑوں کی پیاس بجھاتے بالآخر فارس پہنچ گئے۔